پہلے تو جو یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہیں جو کہ بنوں میں ہوا، پھر لکی مروت میں ہوا، کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ اس کو دہشت گردی کی ایک نئی لہر نہیں کہا جا سکتا یا ماضی سے موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ بنوں میں ایک دن پولیس چوکی پہ اٹیک ہوتا ہے، 15 شہادتیں ہو جاتی ہیں، اور ایک دن گزرتا ہے اس کے بعد وہیں بنوں میں ایک پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے لکی مروت میں بھی بیک ٹو بیک یہ واقعات ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں احسان غنی صاحب؟ اصل میں اس کے ہم نئی لہر یا پرانی لہر نہیں کہہ سکتے. وہ بیچ میں ایک بریک آیا تھا کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے. آپ یوں سمجھ لیں کہ 2018 17 18 19 20 اور 20 کے بعد پھر شروع ہو گئے تھے یہ واقعات. تو وہ ہمارا ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ بدقسمتی تھی کہ جب یہ دہشت گردی کے واقعات کم ہو گئے تھے، تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 2000 پلس سے یہ تقریباً 200 پہ آ گئے تھے. اور پھر ہم نے کہا کہ یہ مشن اکمپلش ہو گیا ہے، اور ہم نے جو پولیس کی ٹریننگ تھی یا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ تھی یا ان کی جو فنڈنگ تھی اسپیشلی کے پی میں، اس کو ہم نے کم کر دیا، اس پہ توجہ بھی کم کر دی. تو وہ جب بریک آیا تو اس کا کافی نقصان ہوا. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس پہ ہم نہیں جائیں گے، ہم ریسٹرکٹ رکھیں گے اپنے آپ کو پولیس کی کیپیسٹی کے اوپر. تو پولیس کی کیپیسٹی کافی بڑی ہے، لیکن جو چیلنج اس وقت ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، جو افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء اور وہ جو وہاں پہ ہتھیار چھوڑے گئے تھے وہ، اور پولیس کو ٹائم لگا کہ وہ اس لیول پہ آ جائیں جہاں پہ ان سے یہ آگے ہوں. تو وہ 4-5 چیزیں اب ہیں. اب آپ نے جو 2-3 باتیں کی ہیں افغانستان کے حوالے سے اسپیشلی، تو بڑے عرصے تک میں خود اس بات کے خلاف تھا کہ ہم طالبان کا جو بدلہ ہے یا اس کا جو ہم کارروائی کرتے ہیں وہ افغانستان میں کریں. لیکن اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ نہیں، وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی خراب ہونے کی وجہ جو بھی ہو. لیکن وہ جب ہم نے پچھلے دنوں کچھ 4-5 پے در پے اٹیک کیے پاکستان نے افغانستان کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے، شاید 1 مہینے آدھ کے لیے، یہ اٹیکس کم ہو گئے تھے. پھر جب ہماری توجہ دوسرے طرف چلی گئی تو ان کو پھر ری گروپ ہونے کا موقع ملا، اور یہ پچھلے 2 ہفتے میں تقریباً پے در پے برج ڈسٹرکٹ ہو گئے یا ساؤتھ ڈسٹرکٹ ہو گئے، خیبر ہو گیا، اس میں کافی واقعات ہوئے ہیں. تو میں اب اس بات پہ کنونس ہوں کہ جو منبع ہے اور وہ افغانستان میں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اب شاید کوئی اور راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ ہم اس کو بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ بیل کو سینگوں سے اب پکڑ لینا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. احسان صاحب، پھر اب اس صورت میں اگر معاملہ اسی طرف جاتا ہے جو وزیر دفاع بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا امپیکٹ ہماری طرف کیا آتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے جو ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. اصل میں ہم نے جو ایک مشرف کے دنوں سے ایک شروع کیا تھا یہ فینسنگ کا کام، تو اس پہ تو بہت زیادہ خرچہ ہوا، لیکن وہ کامیاب نہیں رہا وہ، کیونکہ وہ جگہ جگہ سے اس کو توڑ دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو خیبر میں اس دن میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 150 کلومیٹر تو بالکل ہی نہیں ہے وہ فینس. تو اگر وہ پیسے جو اربوں ڈالر اس پہ خرچ ہوئے، اگر وہ یہاں پہ ہم اپنے سیکورٹی فورسز کو، چاہے وہ فرنٹیئر کور تھی، فرنٹیئر کانسٹیبلری جو اب فیڈرل کانسٹیبلری بن گئی ہے، اور خاص کر پولیس، اور جو مرج ڈسٹرکٹ کے پولیس تھی، ان کے اوپر اگر ہم یہ پیسہ خرچ کرتے تو آپ کو فینس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن کچھ اور وجوہات شاید ہوں. ایک آپ نے مرج ڈسٹرکٹ کے پیسوں کی بات کی، تو حیرت کی بات یہ ہے کہ میری معلومات آپ چیک بھی کر سکتی ہیں، اور اگر میں نے یہ غلط کہا ہو تو میں آئی اپولوجائز فار دیٹ، کہ جو جہاں پہ صوبہ یہ خیبر پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ ایک ہی پارٹی کی تھی، تو آپ چیک کریں کہ ان 3-4 سالوں میں کتنا پیسہ دیا مرج ڈسٹرکٹ کے لیے. کیا 3 سال میں 300 ارب روپیہ دیا گیا یا نہیں؟ تو
اس کو بھی ہمیں دیکھنا یہ چاہیے. تو صوبائی میں حکومت بڑا یہ کہتی ہے کہ ان کو اس ضمن میں کوئی پیسے نہیں دیے گئے. نہیں, جب ان کی فیڈرل حکومت اسی پارٹی کی تھی تو کیا 3 سال میں 300 ارب ملے تب بھی نہیں اس ملے. صوبے کو؟ تب تو بھی نہیں پھر ملے. بالکل بالکل. غلط ہے نا. تو یہ تو دینا چاہیے تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو مرجر ہوا اس کو ہم نے بڑا اس کے اوپر ہمارا مخالفانہ ایک سٹانس رہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بالکل ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اس کو بہت غلط ہینڈل کیا. میں جب شروع میں یہ مرجر کے بعد یا اس کے کچھ عرصے بعد تک میں بار بار یہ کہتا رہا کہ ہم مرجر کو بالکل غلط طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. وہ جس طرح سے انگریزی میں کیرٹ اینڈ سٹک کی بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے گاجر لے کے جاتے اور پھر ڈنڈا استعمال کرتے, ہم نے ڈنڈے والے کام پہلے کر دیے اور ابھی تک ہم نے کیرٹ نہیں استعمال کیا. تو ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ مرجر کا ان کی زندگی پہ کوئی اچھا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو وہاں پہ اب اس کے خلاف بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ بالکل ملنا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ باقی جو سیاسی پرابلمز ہیں صوبے کے اور فیڈرل کے وہ ہوتے رہیں, لیکن جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے وہاں پہ نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان اور باقی صوبے اور مرکزی حکومت کو بالکل باقی اختلافات کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا اب یہ سروائیول کا ہمیں بہت سارے مشکلات ہیں. جو ایسٹرن بارڈر ہے ہمارا اس میں بھی اب کچھ شروع کرنے والے ہیں, اور یہ ویسٹرن بارڈر تو کم از کم ایک تو ہمارا محفوظ ہو بارڈر. تو جب تک یہ فیڈرل مرکزی حکومت اور یہ دونوں ایک وہ جو کہتے ہیں ایک صفحے پہ نہ آ جائیں, ایک صفحے نہیں, ایک اس وقت تو یہ کتاب بھی نہیں, ایک کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں, صفحوں کو تو چھوڑیں. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. آپ نے یہ سوال آپ کا یہ تھا کہ اس کا جو اگر ہم وہاں پہ کارروائی کریں گے تو اس کا امپیکٹ یہاں پہ کیا ہوگا. تو ہمیں تو اس کا تدبیر کرنی چاہیے نا, اور اس کا منہ روکنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی بات ہوگی. جب ہم نے 8-10 اٹیکس کیے پیدر پہ تو وہ کم ہو گئے تھے اٹیکس. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ جو ادھر سے لوگ آ رہے ہیں بلکہ یہ اب تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی حد تک یہ یہیں پہ رہ رہے ہیں. اور اگر وہ آتے ہیں, اور اس پچھلے دنوں تو خیبر میں یا اس ایریا میں بھی ایک جگہ پہ وہ آئے, کچھ دیر کے لیے انہوں نے ناکے لگایا اور پھر بھاگ گئے. تو میں اسی پہ احسان صاحب آپ سے مزید بات کرنا چاہوں گی. جو بدلتے ہوئے اتحاد ہیں دہشت گردوں کے, اس کے حوالے سے بھی, اور جو 100 ارب جو قبائلی اضلاع کے فنڈز ہیں اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, اس میں ایک تو پولیسنگ کو بہتر بنانا اور پھر قبائلی اضلاع کے عوام کی جو فلاح کے لیے کام ہے جس کے وہ سالہ سال سے منتظر ہیں, وہ بھی اس کے اندر بہت ضروری ہے تاکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں عوام بھی ساتھ ساتھ ہوں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. احسان غنی صاحب سے بات ہوگی کہ کس طریقے سے اب یہ دہشت گرد ماضی کے مقابلے میں زیادہ بڑا چیلنج بن چکے ہیں. جو ٹیکنالوجی وہ استعمال کر رہے ہیں اس سب کو دیکھتے ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.